نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تکبر، خود پسندی اور عجب یہ دل کی بیماریاں ہیں، باطن کی بیماریاں ہیں، جن سے اپنے دل کو خالی کرنا ہے اور اس کی جگہ دل کے اندر اچھے اخلاق اور اچھے جذبات وہ پیدا کرنے ہیں، ان سے اپنے دل کو بھرنا ہے۔ ان سب چیزوں کے مقابلے میں جو اچھی صفت ہے وہ تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے۔ تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کو ان اچھے جذبات سے کیسے پر کیا جائے اور برے خیالات اور بری خصلتوں سے اس کا کیسے علاج کیا جائے۔ تو یہ چیزیں روحانی معالج تجویز کرتا ہے۔ جیسے بدن کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو جو نسخہ لکھ کر دیتا ہے، آنکھیں بند کر کے آپ اس پر عمل کرتے ہیں، صبح دوپہر شام پابندی کے ساتھ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ایسی ہی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے روحانی ڈاکٹر یعنی تصوف کے شیوخ، راہ سلوک میں کمال حاصل کرنے والے اہل اللہ، وہ اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ تو تکبر کے علاج کے لیے، عجب اور خود پسندی کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ان 4 چیزوں کے اہتمام سے انشاءاللہ دل کے یہ امراض، یہ روحانی بیماریاں دل سے نکل جائیں گی اور ان کی جگہ اچھے جذبات، اچھے اخلاق، اچھے اوصاف دل کو بھر دیں گے۔ ان 4 چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے دعا کا اہتمام، کہ اللہ دل سے ان گندے امراض کو نکال دے۔ یہ صرف اور صرف تیری توفیق سے ہوگا۔ میرے اندر اتنا کمال نہیں، اتنی صلاحیت نہیں، میں اپنی ذات کا، اپنے آپ کا، اپنے بدن کا، اپنے روح کا اختیار نہیں رکھتا، ان کا مالک نہیں، بلکہ مالک تو ہے، اور تیری کرم نوازی سے اور تیری نظر رحمت ہی سے یہ گندے اخلاق، یہ بری خصلتیں میرے دل سے نکلیں گی۔ اور اس کے لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے مانگا اور ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اے اللہ، اچھے اخلاق مجھے عطا فرما، اور اچھے اخلاق یہ کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا مگر تو ہی، اور مجھ سے برے اخلاق دور فرما، ان برائیوں کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا سوائے تیرے۔ یا جس طرح ہم نے پڑھا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جسے آسمان کے اور عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے، کہ برائی سے دور کرنے والا، ایسا قوت والا کہ جو مجھے برائی سے دور کر دے، اور ایسی طاقت والا کہ جو مجھے نیکی پر آمادہ کرے، نیکی کی طرف مائل کرے، الا باللہ۔
اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلی چیز جس کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم کام ہے وہ ہے اسباب کا اختیار کرنا، یعنی صرف دعا ہی پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے۔ اگر کوشش اور محنت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری صرف خواہش ہے، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ دل سے تکبر دور ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ دل کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری آئے۔ تو اس کے لیے دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے اسباب کا اختیار کرنا۔ مثلا خدمت، یعنی جو شخص یہ چاہے کہ دل سے تکبر دور ہو وہ دوسروں کا خادم بن جائے۔ دیکھیں، اگر مخدوم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، میرے ہاتھوں کے بوسے لیں اور مجھ سے پہلے کوئی کھانا نہ شروع کرے، مجھ سے پہلے کوئی قدم نہ اٹھائے اور میرے استقبال کے لیے سارے قطار بنا کر کھڑے ہوں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ دل کے تکبر اور بڑائی کی علامات ہیں، اور یہ بندہ مخدوم بننا چاہتا ہے کہ میری خدمت کی جائے۔ تو ظاہر ہے جب ایک بندہ یہ چاہے گا کہ میں مخدوم ہوں تو اس کے دل کے اندر بڑائی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب اس چیز کو دور کیسے کرنا ہے؟ خدمت سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو خدمت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو جب آپ سب لوگوں سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے تو خود بخود تواضع کی صفت دل کے اندر، بدن کے اندر وہ سرایت کرے گی اور دل کے اندر سے تکبر، بڑائی اور عجب وغیرہ یہ نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں بھی اس کا ایک علاج بتایا گیا ہے اور فرمایا نبی علیہ السلام نے البادئ بالسلام بریء من الکبر، کسی بھی شخص کو سلام میں پہل کرنے والا وہ کبر سے، تکبر سے بری ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ کو کوئی چھوٹا نظر آئے، بڑا نظر آئے اور آپ کسی کو مسلمان کو دیکھیں تو فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، آپ کا سلام میں پہل کرنا آپ کے دل کے اندر سے تکبر کو دور کرے گا۔ تو یہ دوسرا جو علاج ہے وہ ہے اسباب کا اختیار کرنا، جس میں دو چیزیں میں نے بتائیں، ایک خدمت اور دوسرا لوگوں کو سلام میں پہل کرنا۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے مسکینوں کے ساتھ صحبت کرنا۔ مسکین سے مراد وہ نہیں ہے جو غریب ہو، بلکہ مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو تواضع والے ہوں، جو عاجزی والے ہوں، جو لوگوں سے کنارہ کش ہوں، لوگ ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوں، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں بڑے مقام والے ہوتے ہیں۔ جیسا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک شخص گزرا، صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی یہ ایک غریب مسلمان ہے، نہ اس کی بات سنی جاتی ہے، نہ جرگے میں بلایا جاتا ہے، نہ اگر پیغام نکاح کا کہیں بھیج دے تو منظوری دی جاتی ہے، بلکہ اس کو کم تر اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا تو بتایا گیا نبی علیہ السلام کو کہ یہ ایک مالدار شخص ہے، جرگوں میں بلایا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، کسی کے نکاح کا پیغام بھیج دے تو کوئی رد نہیں کرتا بلکہ سعادت سمجھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس جیسوں سے پوری دنیا بھر جائے تو ان سے وہ ایک غریب مسلمان وہ بہتر ہے۔ تو اس لیے عاجز لوگوں سے، تواضع والوں سے دوستی لگائی جائے، اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ
بھیڑ بکریوں والے کے ساتھ تعلق بناؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، اور اونٹ اور گھوڑے والوں کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھو۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اونٹ اور یہ گھوڑے والوں کے اندر چونکہ بڑے جانور ہیں اور قیمتی جانور ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر بڑائی کا ایک عنصر پیدا ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے ان کی صحبت اگر اختیار کریں گے تو وہی بڑائی اس کے اندر بھی آئے گی۔ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکریوں والا بہت عاجز طبیعت ہوتا ہے، سینکڑوں بھی بکریاں ہوں پھر بھی اس کے اندر عاجزی ٹپک رہی ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ تعلق بنانے میں، اس کی صحبت اٹھانے میں انسان کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے اور عاجزی اور انکساری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ جڑے رہو، یعنی ان لوگوں کی صحبت جو متواضع ہیں، تواضع والے ہیں، عاجزی اور انکساری والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، یعنی ان کی اچھی صحبت سے آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی، دل کے اندر تکبر کے جذبات ختم ہوں گے اور تواضع اور عاجزی پیدا ہوگی۔ چوتھا جو اس کا حل ہے، چوتھا علاج، چوتھا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کبھی بھی طعنہ نہیں دینا۔ کوئی شخص وہ قد میں چھوٹا ہے، اس کو ٹھگنا بول کر نہیں پکارنا، بہت لمبا ہے لمبو کہہ کر نہیں پکارنا، حقیر نہیں جاننا، کوئی شخص نالائق ہے، سمجھ نہیں آتی، اس کو کمعقل اور بیوقوف نہیں کہنا، بدن کے اندر کوئی عیب ہے، ایک آنکھ نہیں تو اس کو کانا نہ کہو، اس کی عزت کرو، اس کو طعنہ نہ دو۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس کو طعنہ نہ دو، یا کوئی شخص وہ کسی گناہ سے توبہ کر چکا ہے، ماضی میں کرتا رہا، اس کو کبھی طعنہ نہیں دینا، نہیں تو مرنے سے پہلے اس گناہ میں خود بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ دیکھیں، انسان کسی کو طعنہ اس وقت دیتا ہے جب دوسرے کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو یہی تو تکبر ہے، اسی سے تو ہم نے بچنا ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی کسی قسم کا عیب والا انسان کو نظر آئے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس سے قطع نظر، تو اس کی عزت کرے، اس کو حقیر نہ جانے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ ان جذبات کے ساتھ جب وہ اس سے ملے گا تو اس کے دل کے اندر جو تکبر ہے، بڑائی ہے، وہ نکلے گی اور دل کے اندر تواضع آئے گی، دل کے اندر سے خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا اور عجب اور یہ جو جذبات ہیں یہ ختم ہوں گے، اس لیے کہ یہ اس کو حقیر نہیں سمجھ رہا بلکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھنا اور چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کے دل سے تکبر اور بڑائی نکل گئی اور اس کے دل کے اندر تواضع اور انکساری داخل ہو چکی۔ تو یہ تکبر کا علاج ہے، یہ 4 کام کرنے سے انشاءاللہ العزیز دل کے اندر سے یہ بری خصلت نکل جائے گی اور اچھی صفت تواضع کی انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو تواضع اور عاجزی اور انکساری کے صفات سے متصف فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر سے تکبر، خود پسندی اور عجب کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔